الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ ارے بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئے ہیں، سراپا فقر ہے، عجز و ندامت ساتھ لائے ہیں۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ ایک اور ایپیسوڈ الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مہینے میں ہم روزانہ کیو ٹی وی پر رات 8 بجے یہ ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آج اسی سلسلے کا ایک اور ایپیسوڈ۔ فارمیٹ سے آپ سب واقف ہیں، میں صرف کوئکلی دوہرا دیتا ہوں۔ جو پہلا راؤنڈ ہوگا اس میں یکے بعد دیگرے ہمارا ہر ثنا خواں دوست آئے گا اور اپنی پسند کی کوئی بھی ایک نعت کا ایک شعر ایک انترا پڑے گا جس پر مارکس دیے جائیں گے۔ دوسرے سیگمنٹ میں یہاں سے ایک نعت پڑھی جائے گی، میں ایک نعت کا ایک شعر پڑھوں گا یا ایک مصرع یا ابتدائی 2 لائنز پڑھوں گا، اور وہ جس لفظ پر ختم ہو رہا ہوگا وہ مصرع وہاں سے ہی ہمارے ثنا خواں دوست نے آغاز کرنا ہوگا، اور پھر وہ ثنا خواں دوست جو نعت پڑھے گا یا جو قطع پڑے گا اس کا اختتام جس لفظ پہ ہوگا وہاں سے دوسرے ثنا خواں دوست نے۔ تو اس طریقے سے ہمارا دوسرا راؤنڈ ہوگا، اور جو ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے اس میں جج صاحبان کی جانب سے ایک لائن کا ایک شعر پڑھا جائے گا، اور اسی ایک نعت کا ایک لائن پڑھی جائے گی، اور پھر اسی نعت کا ایک انترا ظاہر اسی سر میں پڑھنا ہوگا ہمارے ثنا خواں دوستوں کو۔ یہ ہمارا فارمیٹ ہے اور آپ سب اس سے واقف بھی ہیں۔ ہمارے مہمانان گرامی جو جج صاحبان ہیں آج بھی بہت قابل احترام، ہمارے جو 2 مستقل جج صاحبان ہیں کہ جن کو آپ ہر ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں، عالم اسلام کے مشہور و معروف نام، زبردست نعت خواں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب،
اور جناب سید زبیب مسعود صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج بھی ہر ایپیسوڈ میں موجود رہیں گے انشاءاللہ. اور آج ہمارے جو مہمان جج حضرات ہیں اس میں جناب محمد افضل نوشائی صاحب اور جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں، میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور سب کی اجازت سے آج کے پہلے ثنا خواں پہلے راؤنڈ کے جو کہ اپنی پسند کی ایک نعت سنائیں گے اور اس میں ہمارے جج صاحبان مارکس دیں گے انشاءاللہ، وہ ہیں قادر علی صاحب ملتان سے. آئیے گا قادر. قلم سے پھول کھلے نطق در فشاں ٹھہرے وہاں چلا ہوں جہاں گردش زمان ٹھہرے ہوائے کوچائے محبوب شکریہ تیرا ہوائے کوچائے محبوب شکریہ تیرا تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستان ٹھہرے تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستان ٹھہرے قلم سے پھول کھلے نطق در فشاں ٹھہرے. جناب جج صاحبان سے ذرا کومنٹس کا آغاز. زبیب بھائی. جی وسیم بھائی، ابھی جب میں سیٹ پہ آیا تو قادر علی حسان یہ پڑھ رہے تھے، اس وقت گنگنا رہے تھے. ہاں. تو میں یہاں بیٹھا، مجھے دیکھنا پڑا کہ کون پڑھ رہا ہے. اس وقت یہ اتنا اچھا پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، میں نے روفی صاحب سے کہا کہ بچہ جس مطلب ایک ماحول میں پڑھ رہا ہے وہ رچا ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا. لیکن وہ اس کا جب اس وقت پڑھ رہا تھا وہ اس کا نیچرل سکیل تھا، اس پہ پڑھ رہا تھا. اچھا. لیکن ابھی اس نے اس سکیل سے بہت لو شروع کیا، جس وجہ سے تلفظ بھی مطلب واضح سمجھ نہیں تھی آ رہی. تو آپ اس سے کہیں اچھا پڑھ سکتے ہو. اور اس کی وجہ شاید ایک وہ جو کیمرے کا پریشر ہوتا ہے کبھی اس میں ظاہر ہے. اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں آپ کیسا پڑھتے ہو. آف ایئر آپ کتنا بھی اچھا پڑھ جاؤ نا، لیکن مقابلہ تو مقابلہ ہے. سٹیج پہ آپ کیسا پڑھ سکتے ہو وہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے قبلہ، آپ اگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل زبیب صاحب ایک گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس کی ایک جو گاڈ گفٹڈ آواز ہے وہ بہت اچھی ہے. مگر شروع میں تو مجھے مطلق کے جو الفاظ ہیں وہی سمجھ نہیں آئے. کلیئرٹی نہیں تھی نا. کلیئرٹی نہیں ہے الفاظ میں. پھر اس کے بعد خرج جو ہے انہوں نے اتنا نیچے رکھا کہ جو بیس کی آوازیں تھیں وہ بھی بھرپور سر کے ساتھ نہیں لگیں، اور تلفظ کی بھی محبوب کو محبوب کہا ہے آپ نے، 2-3 دفعہ کہا ہے. تو محنت تو آپ نے کی ہوئی ہے، یہاں پر بھی ثابت کریں. اس کی وجہ کیا ہو جاتی ہے؟ عام طور میں دیکھتے ہیں کبھی کبھی جذبات میں آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اتنا اونچے سر سے شروع کر دیتا ہے کہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. یا انہوں نے نیچے سر سے شروع کر لیا، وہی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیمرے کا کانشیس ہے. ہاں ہاں جی، اور کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک.
ایک حد سے زیادہ کانشیس ہونا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے پھر. سب کے لیے ایک جیسا ہوگا. صحیح ہے. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی آواز میں اثر تو ہے، لیکن وہی بات ہے جو روفی صاحب نے کہی اور میرے بھائی شاہ صاحب نے کہی کہ سر نیچا تھا اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھہرے جو لفظ تھا وہ پورا بھی نہیں آ رہا تھا، وہی الفاظ واضح نہیں تھے، واضح نہیں تھا اور وہ پورا نہیں کیا انہوں نے. صحیح ہے. جہاں انہوں نے ٹھہرنا تھا وہاں ٹھہرے نہیں، جہاں اونچا اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھایا. صحیح. جناب. اچھا، میں عرض کروں گا کہ ہمارے معزز ججز کی کے انالیسس کے مطابق کامن ریزن تو سامنے آ گئی، ایسا ہی ہے جو مسٹیک ہے. صحیح ہے. اچھا، اس میں آپ نے بڑی اچھی بادامی صاحب بات کی کہ نعت خان بعض اوقات اوپر پیک پہ جا کر یا بہت زیادہ سکیل اونچا رکھ لے تو وہ تو پرابلم ہوتا ہے. لیکن آج مرحبا یا مصطفیٰ کے ذریعے یہ بھی پتا چلا کہ اگر بہت نیچے سکیل رکھ لیں تو بھی پرابلم ہوتا ہے. اچھا، اس میں دو تین چیزیں آپ کے ہمارے سامنے آئیں کہ پڑھنے میں پنچ نہیں تھا. صحیح. اور اس کے بعد وہ فلو نہیں بنتا، پھر بندہ اس بات پہ دھیان کر رہا ہوتا ہے کہ بس میں نبھا لوں. صحیح ہے. اور اوورآل جو ایک تاثیر ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں پھر ہو سکی. اور آپ کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے اسکیل کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. چلیں، لیکن ابھی مقابلے کا آغاز ہے. لیٹس سی انشاءاللہ. بہت شکریہ. روحیل اصغر ہمارے اگلے ثنا خواہ ہیں، تشریف لائیں فیصل آباد سے. آئیے گا. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے.
یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے. جناب اختر بھائی. کلام بہت اچھا اور آغاز بھی انہوں نے اچھا کیا. کچھ ایسے الفاظ ہیں مثال کے طور پہ لیتا لفظ کیا انہوں ان کو لمبا کیا ہے. اگر وہ اس کو تھوڑا سا کم کرتے تو زیادہ اور بہتر ہوتا, لیکن بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے. افضل بھائی. روحیل اصغر کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ نے بھی کمپیریٹیولی اسکیل تھوڑا نیچے رکھا ہے. اچھا. اور اس میں آپ دیکھیں جب آپ نے استائی کہی تو پہلے مصرے میں کی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, کی لفظ کی, یاد جب مجھ کو مدینے کی. اچھا, اس کے بعد پھر ایک نیچرل فلو ہوتا ہے پڑھنے میں صحیح, جو آپ کی طبیعت پر اثر کرتا ہے. ٹھیک, آپ زیادہ لٹکا کر پڑھ رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. باقی اوورال آپ نے خوبصورت پڑھ رہے ہیں, آواز آپ کی بڑی پیاری ہے. بالکل صحیح. روفی بھائی. میرے حساب سے بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا, اگر یہ تھوڑا سا کم رکھا ہے انہوں نے مگر نبھایا ہے. اچھا, بیس میں بھی پورے سر لگے ہیں جس طرح لگنے چاہیے. ایک لفظ غلامان محمد, غلامان جہاں اضافت ہو زیر زبر ہو اس کو ملا کے پڑھنا چاہیے. غلامان محمد کو اکٹھا پڑھنا چاہیے. غلامان پڑھ کے پھر سانس لے کے پھر محمد آپ نے پڑھا, یہ تھوڑا سا مجھے ادروائز اس کے پڑھنے کے حوالے سے میں تو بہت سیٹسفائیڈ ہوں. مگر یہ کیونکہ زبیب صاحب کی پڑھی ہوئی ہے یہ زیادہ بہتر میرے سے میں سمجھتا ہوں. یہ تبصرہ فرمائیں گے. اوور ٹو جی. بالکل ٹھیک. جناب روحیل اصغر کی آواز بہت سر میں ہے, اور بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بالفرض سکیل بندے کا مطلب نیچے لگ جاتا ہے اور پھر اس میں بندہ اچھا نبھا جاتا ہے تو یہ مطلب اچھی بات ہے. ٹھیک ہے بیٹا, بس تھوڑا سا جو ہے نا فیڈ آؤٹ کا آپ نے آئندہ خیال رکھنا ہے. مطلب جب آپ کلام ختم کر رہے ہیں, یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, آخر تک محتاط رہنا ہے آپ نے. یہ نہیں کہ بس اب میری حاضری مکمل ہو گئی. کہہ رہے ہیں کہ اسکیل ذرا نیچے ہو گیا, اس لیے آپ نے اچھا نہیں بھایا ہے. سب ماشاءاللہ تعریف کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ. شکریہ. آئیے جناب کراچی سے ہیں حافظ حذیفہ. آئیے جناب. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ, خوشبو تیری ہے گل چیدہ, کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر, خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. بدامان
دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. جی میں چاہوں گا کہ روفی صاحب آپ سے آغاز کریں کامنٹ کا. ابھی اور بڑی گنجائش ہے آپ میں اچھا پڑھنے کی. وہ تاثر قائم نہ ہو پایا آپ کے خیال میں؟ نہیں مجھے بس یہ لفظ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے. ثنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں انہی کی بہتری کے لیے میں نعت کی تو بات نہیں کروں گا, نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں وہ آپ وہ تاثر وہ نہیں جو آپ کہنا چاہ رہے وہ کہہ نہیں پائے آپ. جس طرح یہ جتنا بڑا یہ مقابلہ ہے اس مقابلے کے حساب سے آپ کو جتنا یہاں پر ڈیلیور کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے آپ. صحیح. چونکہ جس طرح لوگ ہم جب کوئز کا پروگرام کرتے ہیں نا رمضان میں, تو ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے خود جواب دے رہے ہوتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ جو بتانے والے کا جواب ہے اسے میچ کر رہے ہیں نہیں. تو یہاں بھی جب نعت خواہ نعت پڑھ ہوتے ہیں تو لوگ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتے ہیں. پھر جب آپ لوگ رائے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جانچتے ہیں اپنی رائے کو اس پیمانے پر کہ بھائی یہ ہمارا اوپینین ٹھیک ہے یا نہیں. میں نے تو آتے ہی کہا تھا کہ جج آپ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اللہ اکبر. جناب میں نے ابھی جیسے کہ وہ روہیل کے حوالے سے ایک بات کہی تھی نا کہ آخر تک محتاط رہتے ہوئے آپ نے اپنے کلام کا اختتام کرنا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے انہیں بتایا تو وہ صرف بات ان کے لیے نہیں تھی, وہ یہاں آپ جتنے بیٹھے ہیں جو ہمارے دوست سن رہے ہیں, کیونکہ یہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 اب ماشاءاللہ چل رہا ہے, تو یہ ایک لمبی داستان ہے اور اس سے الحمدللہ ہمیں بڑا سیکھنے کو ملا. اور الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہے, شوق سے یہ مقابلہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور اس سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ججز یہ نہیں کہ صرف اسی پارٹیسپینٹ کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ سب کے لیے بات ہوتی ہے. اب آپ نے بھی آخر میں بہت جلدی کر گئے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے, تیرے اوصاف حمیدہ ایسے ختم کرنا چاہیے تھا آپ کو. ٹھیک ہے, افضل بھائی آپ کی رائے مختلف ہے یا وہی ہے؟ میں اس میں عرض کروں گا وسیم بادامی صاحب کہ جس طرح کسی لفظ کو توڑنا یہ میجر مسٹیک ہوتی ہے, اسی طرح کسی لفظ کو بہت لمبا کر دینا اور اس کی جو کریکٹ پروننسیشن ہوتی ہے اس سے آؤٹ ہو جانا یہ بھی مسٹیک ہے. خیرات اور اسی طرح صاف آپ نے کہا, اچھا یہ مسٹیک ہے. باہر طور آواز آپ کی بڑی پیاری ہے, میٹھی آواز ہے, لیکن اوورآل جو ایک امپیکٹ کریٹ ہونا ہوتا ہے مائنڈ پر وہ بیکاز آف دین اگین لو اسکیل وہ پرابلم ہوا. لیکن پڑھا آپ نے بہت خوبصورت ہے. اسکیل ایک کامن فیکٹر ہے جو کہ اب تک کے تمام ثنا خانوں میں لگ رہا ہے کہ اس میں بہتری ہو سکتی ہے. چل رہا ہے معاملہ ابھی تک. اختر بھائی انشاءاللہ. جیسا کہ قبلہ روفی صاحب نے بتایا کہ یہ جیسا مقابلہ ہے, جتنا بڑا مقابلہ ہے اس لیول کے اوپر نہیں ہے یہ آئے, صحیح اس طرح نہیں پڑھا جیسا کہ انہوں نے پڑھنا چاہیے تھا. جیسے لفظ تو انہوں نے بتا دیا لیکن آیا ہوں وہ ساتھ کہنا چاہیے تھا. آیا علیحدہ کیا, ہوں علیحدہ کیا, اور آخر میں جو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ بسرے ہو گئے وہاں سے. ٹھیک, بہتری کی گنجائش. بہت شکریہ. ابھی دیکھیں ابھی آگے 2 راؤنڈز اور ہیں انشاءاللہ. تو پہلے راؤنڈ کے آخری ثنا خواہ ہیں حیدرآباد سے ایاز حسین حیدری صاحب. آئیے. الہام کرم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, الہام کرم
कोशिश की घटा है ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू महताब तेरा रेज़ाए नक्शे कफ़े पा है महताब तेरा रेज़ाए नक्शे कफ़े पा जनाब ज़बीब भाई। अय्याज हुसैन हैदरी, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। और बड़ा मुश्किल होता है मतलब इतनी बेस वाली आवाज़ हो और उसमें फिर रहते हुए मतलब सही सुर में बंदा पढ़ जाए। हाँ। तो आपने अपने ताई बहुत अच्छी कोशिश की, अच्छा पढ़ा। तो लेकिन आप अगर स्केल अगर थोड़ा सा उठा के भी पढ़े ना तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आए। सही। तो माशाअल्लाह तो अच्छा पढ़ा, लेकिन वो स्केल वाली बात इस चौथे सनाखा में भी है कि असल में इब्तिदा से ही हमारे भाई कादिर अली हसन, तो ये सारे जो पीछे उनके आने वाले वही थे, स्केल चलता रहा है फिर। ये उसी की ततब्बो में साथ आते रहे। सही, सही। इत्तेफाक में जो है ना आपने अच्छी सही है। कोई इजहार यकजहती भी होता है ना जी, ठीक। इजहार यकजहती के तौर पे इन्होंने सुर की सूरत में इजहार यकजहती किया गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इतना सुर में बेस में इतना अच्छा पावरफुल पंच आया है ना इसका, हाँ, कि अच्छा। वो मैं उसकी दाद देता हूँ। उसने सही। जो रखा है वो पढ़ा है इसने। सही। और इसमें एक रेज़ाए नक्शे कफ़ेबा, ये 3 लफ्ज इकट्ठे पढ़ने थे, ये तोड़ के पढ़े हैं इन्होंने। और जो ये तो इनकी पढ़ी हुई है, किसी की पढ़ी हुई नात उसके सामने पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर इस बच्चे ने बहुत जिगरा किया है और अच्छा पढ़ा है। और जो एक टेम्पो है ना इस नात का, ये थोड़ा सा तेज पढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ, कोई ऐसी जरा थोड़ा सा और जम के पढ़ते ना और आप अच्छा पढ़ सकते थे। सही। तो विश यू गुड लक। ज़बीब भाई कुछ कह रहे हैं? एक सबके लिए मैसेज देना चाहूँगा कि आपके आइडियल सना खां कोई भी हो, जिसे भी आप बड़ा दिल से मतलब सुनते हैं, उसे फॉलो करते हैं, सबको मतलब प्यार से सुने, मोहब्बत से सुने, उसे फॉलो करें। लेकिन जब आप उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, उसे ज़रूर कॉपी करें लेकिन अपना स्केल ना छोड़ें। अच्छा। ये मैं सबके लिए मैसेज यानी स्केल में कॉपी ना करें आप, ये कहना स्केल अपना रखें। जो आपका अपना एक खरज है, नेचुरल जो है, आप उसमें रहते हुए जिसे भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। हाँ बिल्कुल सही, ये एक टिप। क्योंकि अल्लाह करीम ने आपको एक मतलब उसकी हर तख्लीक जुदा है, उसकी हर तख्लीक यकता है। जो एक चीज उसने पैदा की उसकी जैसी दूसरी नहीं हो सकती। वाह वाह, ठीक है ना। यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना के अपना कायम कर लिया करें कि किस सुर पे पढ़ना, जहन में स्केल रख लें। रख लें। हाँ जी, यहाँ एक 2 मिनट मिलते हैं इनको, हाँ थोड़ा सा कर लिया करें कि हमने कहाँ पढ़ना है, ताकि फिर उसी स्केल से शुरू करें। हाँ जी। अख्तर भाई। जी, अय्याज हुसैन हैदरी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा और सुर में पढ़ा,
اور صرف جب یہ انہوں نے آغاز کیا ہے تو ال کو بہت لمبا کیا انہوں نے، الہام. تو ماشاءاللہ جیسا کہ دوستوں نے بتایا ہے کہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ. پھر میری ہے چونکہ میں نے لمبا کر کے پڑھا ہوا. اچھا فیاض حسین حیدری صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا، اور میں تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ دیکھیں الفاظ کی ادائیگی شاندار تھی، آواز پراثر ہے آپ کی، گرام بڑا شاندار ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو تھی، یعنی اسمائل کے ساتھ ٹھیک پڑھتے ہوئے اطمینان، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور یہ چیز امپیکٹ کریٹ کرتی ہے لسنر پر. اور بادامی صاحب میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لسنرز کے اندر ساری کیٹیگریز کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسے اس میں نعت خوان بھی ہوں گے، عام لوگ بھی ہوں گے، خواص بھی ہوں گے، صحیح، جو موسیقی کا علم رکھتے ہیں. صحیح ہے. تو ماشاءاللہ اوورآل شاندار آپ نے پڑھا ہے. گڈ لک. جزاک اللہ، بہت شکریہ. پہلے راؤنڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس کا ہمارے ثنا خاں کتنا زیادہ خیال رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے. ایک بات جو سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے وہ سر سے متعلق ہے، وہ اسکیل سے متعلق ہے، اور ہمارے تمام تر جج صاحبان کے خیال میں ہمارے جو تمام ثنا خاں ہیں وہ اسکیل کے حوالے سے اس سے کچھ یا کافی زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے. وقفہ لیتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. دوسرا راؤنڈ ہے ہمارا، عنوان ہے سخن در سخن. ایک کلام کا آغاز یہاں سے کیا جائے گا، میں مطلع پڑھوں گا کسی بھی ایک کلام کا، اس کا جو آخری لفظ ہوگا وہاں سے ہمارے پہلے ثنا خاں شروع کریں گے، پھر وہ مطلع پڑھیں گے اس کلام کا، اور اس طریقے سلسلہ آگے بڑھے گا کہ یہ جس لفظ پہ اختتام کریں گے اس لفظ سے آغاز کریں گے ہمارے دوسرے ثنا خاں. 10 سیکنڈ کا وقت ہوگا ہر ثنا خان کے پاس آغاز کر دینے کے لیے، اور زبیب بھائی اس حوالے سے ہماری ہیلپ فرمائیں گے. اور اگر جب 10 سیکنڈ ہو گئے کمپلیٹ، زبیب بھائی نے کہہ دیا کہ وقت مکمل ہو گیا ہے، پھر چانس ختم ہو جائے گا، پھر ہم اگلے ثنا خاں پہ جائیں گے، اور اگلے ثنا خاں کے لیے ہم نئے کلام کا نیا مطلع پڑھیں گے تاکہ ان کے سب کے پاس ایکول ٹائم ہو سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے جناب؟ تو ہم اس راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز. میں آغاز کرتا ہوں اور پھر ہم آپ سے شروع کریں گے. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. یہ یوں منور ہے یہ دلگارے ہیرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے جو منور ہے یہ سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. نون نعت سرکار کی
پڑھتا ہوں میں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی یہ گنبد خضرا ہے اسے جان میں سما لے دل کھول کے دیدائے پورنم یہاں رو جزاک اللہ جناب. ہمارے چاروں ثنا خانوں نے ظاہر ہے کہ اس میں جو لفظ کا انتخاب تھا وہ تو بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن اس راؤنڈ میں ایک بنیادی عنصر تو یہی ہوگا مارکنگ کا کہ صحیح لفظ سے آغاز کیا، یعنی اگر وہ نہیں کیا تو پھر تو ویسے ہی معاملہ زیرو ہو جائے گا نمبرز کی حد تک. لیکن اگر لفظ کا صحیح چناؤ کیا ہے، جس طرح اس راؤنڈ میں چاروں نے صحیح چناؤ کیا، تو پھر لفظ کا چناؤ اور پھر نعت کتنے بہتر انداز میں پیش کیے، یہ دو بنیادی ایلیمنٹس ہوں گے نمبرز کے اس راؤنڈ کی حد تک انشاءاللہ. تو کیسا رہا یہ راؤنڈ روفی صاحب؟ بہت دلچسپ. قادر علی حسان جو ملتان سے ہے، جی جی، انہوں نے کم بیک کیا ہے. اچھا، تو یہ تو پھر اچھی خبر ہے مقابلے کے لیے. خبر ہے یہ ہے کہ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت پیچھے چلے جائیں گے، مگر نہیں، تگڑا کم بیک ہے. اب یہ چاروں جو ہے نا، اب یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جیسے نمبر ہے سب کے. چلیں جاری ہے. جزاک اللہ. ٹھیک، قبلہ ظریف صاحب. جی وسیم بھائی، عامر بھائی نے جو یہ راؤنڈ شامل کیا ہے نا، اس سے ہماری جو ہے نا وہ بے چینی بڑھ گئی ہے. اچھا، اس لیے کہ مطلب فکر رہتی ہے کہ یار اتنا اچھا پڑھنے والے ہیں، تو اللہ نہ کرے کوئی ایک لفظ پہ کوئی بندہ پھنس جائے راؤنڈ میں پیچھے رہے، کیونکہ اگر لفظ کا انتخاب صحیح نہیں ہوا تو پھر تو نمبر زیرو ہو گئے نا. زیرو ہو گئے. تو اس کے لیے مطلب ضروری ہے کہ آپ آلریڈی بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہوں اور ہمتن گوش مطلب سوچ میں رہیں کہ کون سا حرف ملنا ہے ہمیں، کس حرف سے مصرع شروع ہوگا. صحیح ہے. تو ایک میں بات کہوں گا یہاں کہ اس راؤنڈ کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ مصرع ریپیٹ نہیں کرنا. ہاں صحیح، ٹھیک ہے، لیکن آپ سب نے کیے. آپ نے باقیوں کی نسبت آدھا مصرع کہا، لیکن ایک اور آپ کا نام کیا ہے، روہیل، آپ نے بیٹا سہارا لے کے تو آگے کلام شروع کیا. نعت، ٹھیک ہے، آپ کو جب 10 سیکنڈ دیے گئے ہیں تو آپ وہ 10 سیکنڈ لے کے پھر تسلی سے شروع کر لیں. نعت سرکار، وہ مجھے لگتا ہے وہ جیسے بچے علاوہ لیتے ہیں نا، تو اس نے وہ اپنا خرچ قائم کرنے کے لیے کیا ہوگا. نہیں وہ نہیں. آپ کیا کیا آپ نے وہ؟ نہیں بیٹا نہیں. لیکن اگر وہ کیا بھی ہو تو اس راؤنڈ کے تک ہم اس کو الاؤ نہیں کر رہے، ایسا ہے؟ ہاں، تو الاپ کا وہ ہے ہی نہیں نا، گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو کوئی ٹائم گین کر سکتا ہے مزید. ہاں بالکل. صحیح. تو یہ اگلے راؤنڈ کے لیے پھر یہ بھی ایک تو کوشش سب کی اچھی تھی، لیکن یہ جو ہمارے بھائی ہیں ایاز حسین حیدری، جی جی، ان کی زیادہ اچھی کوشش تھی. اچھا، ٹھیک ٹھیک. انہوں نے مطلب پورا نہیں، دوسری دفعہ رستے میں چھوڑ دیا تھا. کس نے؟ ایاز نے. میں نے ذکر کیا کہ سبھی نے کیا ہے، وہ تو سبھی نے کیا ہے. نہیں، سب نے جو مکمل کیا ہے نا، مکمل کرنے کے بعد چھوڑا ہے. انہوں نے آدھے مصرے پہ چھوڑ دیا تھا مطلب جو ہے. اچھا، دوسری دفعہ پورا نہیں کہا. اب یہ جو روہیل تھے، انہوں نے مطلب پورا پڑھا ہی نہیں ہے نا، آپ کو یاد؟ پہلا مصرع پڑھا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، پہلا مصرع پڑھا ہے. کم بیک کیا تو ہے، لیکن وہ ابتدا میں ٹھیک ٹھاک کنفیوز تھے، بعد میں واپس آئے.
اور آپ نے بیٹا آپ نے مطلب یا نبی جو ہے وہ ہمیں تو اس کی آواز ہی نہیں آئی کہ یا نبی آپ نے کہا. اچھا وہ لیکن اس میں ہمارا مائک آن نہیں تھا ان کا مائک تھوڑا سا لیٹ آن ہوا اس میں. ہاں جی جی تو اس وجہ سے. تو بہرحال ابھی ایک راؤنڈ ہے. بالکل صحیح. ہاں ٹھیک ٹھیک. اختر بھائی. ہاں جی یہ پہلا لفظ کہا تھا نا بھائی نے روحیل اصغر نے نعت سرکار اور نعت انہوں نے ٹھیک ٹھیک جی لفظ غلط ہوا. صحیح ہے ٹھیک جناب. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو ایاز حسین حیدری صاحب ہیں چونکہ سٹارٹ ان سے ہوا. صحیح ہے. تو وہ جو ایک سحر تھا نا لو اسکیل والا انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اچھا باقیوں نے اس اسکیل کو فالو کیا تو ایک کمپیریٹیولی ایک اچھے اسکیل کے اوپر سب کی آوازیں. ٹھیک. وہ ایک تاثیر تھی. تو معیار کے ساتھ ساتھ سر بھی اونچا ہو گیا اس راؤنڈ میں. ہو گیا. چلو یہ اچھی بات. اور سب نے کلام اچھے پڑھے اور ہمارے جو روحیل ہیں انہوں نے نعت سرکار جیسا کہ حسین قریشی نے بتایا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور پراپر اس میں پورا پھر آپ نے پورا شعر بھی نہیں پڑھا. وہ نعتیں بعض اوقات پڑھتے ہیں لوگ بعض نعت سرکار پڑھتے ہیں. لفظ نعت ہے. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. صحیح. گڈ لک. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب آپ سب کے. ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا آخری راؤنڈ ہوگا. صورتحال دلچسپ ہو گئی اس لیے کہ ہمارے پہلے راؤنڈ میں جو ایک ثنا خاں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کافی پیچھے رہ گئے. روفی صاحب کا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا کم بیک کر لیا ہے اور یوں ایک زیادہ بہتر مقابلے کی فضا بن گئی ہے. تو اب فیصلہ کن راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ. خوش آمدید. آخری راؤنڈ سنگ سنگ نعت رنگ عنوان ہے اس راؤنڈ کا اور فیصلہ کن راؤنڈ بھی ہے. بڑا دلچسپ بھی ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس راؤنڈ میں ہمارے چاروں جج صاحبان اور چاروں ثنا خان یہ انوالو ہوں گے. یعنی کہ جج صاحبان کامنٹس کے حد تک تو انوالو ہوتی ہیں ہر سیگمنٹ میں لیکن اس سیگمنٹ میں کلام کے حوالے سے بھی انوالو ہوں گے. تو یعنی کہ یکے بعد دیگرے ہمارے چاروں جج صاحبان ایک ایک ثنا خان کو ایڈریس کرتے ہوئے کسی بھی کلام کا آغاز کریں گے کہ جس کا انترا پڑھنا ہوگا متعلقہ ثنا خان کو. اور ظاہر اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ سر کا ہوگا کہ اس سر پر وہ انترا نبھا پاتے ہیں نہیں. اور ظاہر دیگر عناصر بھی ہوں گے وہ جج صاحبان اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے. تو انشاءاللہ زبی بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں اور اس کلام کو پھر اختتام کرنا ہے اس کا یعنی کہ اس کا ایک انترا پڑھنا ہے وہ آپ نے روحیل اصغر صاحب. بسم اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا کرم آج بالائے بام. مزہ جب ہے سرکار معاشر میں بھی کہہ دیں مزہ جب ہے سرکار معاشر میں بھی کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو ہمارا
غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا. روفی صاحب کلام پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کو مکمل کریں گے. قادر. سینائے ہستی روشن روشن سینائے ہستی روشن روشن کہاں کشاں ہے جگمگ جگمگ سینائے ہستی. دل کا مدینہ رخشندہ ہے کعبہ جاں ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ. کامنٹ لیتے ہیں آخر میں، ابھی پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں. جناب اختر بھائی پڑھیے گا اور انشاءاللہ حذیفہ آپ کمپلیٹ کریں گے. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل.
جناب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں تمام جج صاحبان درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے ثنا خاں کے حوالے سے کامنٹ کر دیجئے، کوئی اضافی کامنٹ بھی کرنا چاہیں ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ورنہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ افضل بھائی۔ جی بادامی صاحب، ایاز حسین حیدری صاحب نے، آپ نے بالکل صحیح انترا کہا اور اکارڈنگ ٹو اسکیل کہا۔ ٹھیک، ویل ڈن۔ چلا اختر بھائی۔ رشید صاحب نے بھی جو سر میں نے ان کو بتایا وہیں پہ وہ اترے اور ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا۔ جزاک اللہ۔ جی فرام ملتان، جی ہاں، آپ نے جس طرح کم بیک کیا اسی طرح گو بیک کیا ہے۔ دیکھیں یہ راؤنڈ جو ہے نا یہ بڑا سینسٹیو ہے کہ آپ اسی انترے پہ، میں نے آپ کو تھوڑا سا مشکل دیا تھا ٹاسک، ہیں جی، تو یہی تو آپ نے بتانا تھا نا کہ میں آپ پکڑ لیتے، آپ نبھا نہ پاتے، اس کا ہم نے نمبر نہیں کاٹنے تھے، مگر آپ اس کو ٹچ تو کرتے نا، ہاں آپ اس کو اٹیمپٹ کہ وہاں سے شروع کریں۔ میں قبلہ روفی صاحب سے میں نے گزارش کی علی جا کچھ رحم کیجئے، تو آپ فرمانے لگے یہ مقابلہ ہے۔ اونچا رکھا ہوا نا تو آپ اونچا پڑھیں، اگر آپ سے نہیں پڑھا جائے گا اس کا نمبر نہیں کاٹیں گے ہم، مگر آپ اٹیمپٹ تو صحیح کریں، آپ نے تو اٹیمپٹ ہی غلط کی ہے میرے بیٹے۔ سر یہ بہت اونچا تھا، بہت اونچا تھا کہ اس کی جیسے میں نے سنا تھا نا میرے ذہن میں وہ رچاؤ تھا، میں نے کہا بھی آپ وہاں سے وہ جیسے سنا تھا وہ رچاؤ تو ختم کرنے کا یہ راؤنڈ ہے۔ مقابلہ تو یہی ہے نا اس راؤنڈ میں، مقابلہ یہ کہ ہے جو سر دیا جائے وہیں سے شروع کیا جائے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انترے میں پھر وہ نہ نب پائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن شروع ہو کم از کم وہاں سے۔ مجھے تھا کہ یہ اوپر نبھا نہیں پائے گا، مگر اس کے نمبر نہیں کاٹنے تھے ہم نے، اچھا مگر اس نے اٹیمپٹ تو صحیح شروع کیا وہاں نا۔ سے ہونا تھا، ہاں شروع تو کرے نا وہاں سے۔ یہ بہت اونچا اثر کیا، مقابلہ تو یہی ہے نا، بہت اونچا تھا۔ شادی کا ایسے پڑھا ہی نہیں، شادی میں بڑے مزے سے پڑھا ہے۔ نہیں، کسی کے پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اس کا تعلق یہ ہے کہ یہاں پر یہ اب انہوں نے اگر آپ کو نارمل دیے ہیں نا، میرے حساب سے ان کو بھی تھوڑا سا اسکیل جو ہے یا نیچے رکھ کے یا اوپر رکھ کے ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس نعت خان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہی اسکیل عام اسکیل دے دیں گے تو ان کی ابیلٹیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ اوکے صحیح۔ یہ یہاں پر ہمارے جج صاحبان جو ہے میرے ساتھ، ان کا بھی ہے کہ یہ تو ایسا ان کو دیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ایکسیپشنل اسکیل دیں تاکہ ایسا دینا چاہیے کہ چیک ہو کے، لیکن ان کا خیال ہے کہ آپ نے تھوڑے سے تھوڑا زیادہ دے دیا ہے شاید، بہت زیادہ مشکل دیا۔ جی سر جی، میں ایک موقع دے دیا جائے آپ ایسا کوئی محبوب کا پلیز۔ قبلہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ مطلب استائی پہلا مصرع پڑھ لیں، مطلب بہت اونچا نہ صحیح لیکن پھر بھی اونچا پڑھیں، لیکن بہت اونچا نہیں، چلو تو کلام وہی رہے، کلام وہی رہے، وہی رہے۔ یہی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سینائے ہستی روشن روشن کہکشاں ہے، جگمگ جگمگ سینائے ہستی، دل کا مدینہ رخشندہ ہے،
काबा जान है, जगमग जगमग हमने अब ये जान लिया है, सारा जहां है जगमग 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 सीनाए हस्ती। यहाँ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने नीचे रखा था। तो आपके ख्याल में आप इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर सके। आप अग्री करते हैं जरीब भाई ऐसे? बिल्कुल नहीं पिक कर सके। हाँ अख्तर भाई? हाँ जी, बिल्कुल नहीं पिक कर सकते। नहीं पकड़ा हुआ आपने। जी जी, देखिए सुर दोबारा का चांस में भी जी जी और स्केल को नहीं पकड़ हालांकि सके। दोबारा इनको चांस दिया हाँ। और ये पूरी नहीं उतरी। तो अब तो किसी उसकी गुंजाइश नहीं रही कि ठीक। टफ लक। और आप हाँ गुड लक एट द सेम टाइम। वेरी बैड लक। जी रोहेल ने टू मेनी लक्स। रोहेल ने अंतरा ठीक ले लिया था, लेकिन बेटा उस मिसरे में ना भी लफ्ज नहीं है, वो इजाफी आपने कह दिया था। मजा जब है सरकार माशर में कह दें, माशर में भी कह दें, ऐसे नहीं था। ठीक है, बहरहाल आपने अपना वो टास्क अच्छा निभाया। सही, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। और जज साहब अपने नंबर्स कंप्लीट हो गए, आप ले लीजिए। और मैं चाहता हूं कि अख्तर भाई जब तक ये नताइज मुरतब होते हैं जी। आप एक कलाम पढ़ते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई। आप हमें उसके 2-3 अशआर सुना दीजिए, उसके बाद मैं नतीजा अनाउंस करता हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरों, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिस लाइट्स की तरफ अब आते हैं हम। 4 कंटेस्टेंट्स हैं आज के इस एपिसोड में भी, और ज़ाहिर है एक सेलेक्ट होंगे। तो हमारे साथ थे कादिर साहब और रुहेल हैं और फिर हुज़ैफा हैं और अयाज हुसैन हैदरी हैं। तो इसमें से जो कादिर साहब हैं, आपके नंबर्स हैं 43 नंबर्स हैं कादिर साहब के। फिर जो थर्ड पोजीशन आज 4 में से जिन्होंने हासिल की है वो नंबर्स हैं, जिस तरह कादिर के 43 हैं, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले दोस्त के नंबर्स हैं 66, और ये हमारे दोस्त हैं हुज़ैफा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 2 लोग रह गए कि जिनमें से किसी एक ने क्वालिफाई होना है। एक हैं आप अयाज हुसैन हैदरी और एक है रुहेल असगर आप। तो जनाब इसमें से एक के नंबर्स हैं 82 और एक के नंबर्स हैं 87। 82 और 87, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है विसरा मैंने कहा कि ये बड़ी मजबूरी है जज साहिबान की और हम सबकी कि हमें एक को ही आगे लेके जाना है ताकि बाकी दोस्तों को भी मौका मिल सके आने वाले राउंड्स में। तो 82 और 87, 82 वाले हमारे दोस्त का नाम है रोहेल असगर। तो यूँ 87 नंबर्स के साथ अयाज हुसैन हैदरी आपने क्वालिफाई किया लोगों के लिए, बहुत मुबारक हो आपको। चारों को बहुत मुबारक हो इस स्टेज तक आना, इतने आलम इस्लाम के इतने नामवर नामों के सामने पढ़ने की सआदत हासिल करना और फिर परफॉर्म करना। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात आने वाले
مطلب جو کوالیفائی ہوں ان کے لیے آنے والے راؤنڈز کے لیے، اور ورنہ باقی لوگوں کے لیے بھی آنے والے زندگی کی تمام منازل کے لیے انشاءاللہ. تو ایاد حسین حیدری ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایپیسوڈ پہنچتا ہے اپنے اختتام تک انشاءاللہ. کل ایک بار پھر رات 8 بجے QT پر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا یا مجتبی، اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. وہ آئے عرش کے تارے، ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے، رسول پاک ہمارے، رسول پاک ہمارے، سبھی کے راج دلارے، سبھی کے راج